بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ هَلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نمبر 7 سورہ انعام اور آیت نمبر 54۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سے صحابہ اکرام کے بارے میں صحابہ کے مقام سے پھر سے حضور علیہ السلام کو آگاہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب جاءَكَ الَّذِينَ، وہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قل، ان کو کہہ دیجئے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک، یہ سلام حضور کی طرف سے نہیں بلکہ یہ کتب ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور فرمایا کہ علی نفسہ الرحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے واسطے اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ صحابہ پر اپنی رحمت برسائیں گے، صحابہ پر اپنی رحمت برسائیں گے، صحابہ پر رحمت ہوگی۔ اور فرمایا کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح۔ اس آیت کے بارے میں حضرت شاہ صاحب عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفسر ہیں اور بڑے جامع انداز میں، اور ان کی میرے خیال سے میں نے ان کا تعارف آپ حضرات کو کرایا ہوگا، وہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تو بعض لوگ جو ہے مشرکین اور صحابہ اکرام کے دشمن، صحابہ کے حسد میں، وہ حضور علیہ السلام کو کہہ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے، یہ لوگ، یہ تو پہلے الیاذ باللہ فلاں گناہ کرتے تھے، فلاں گناہ کرتے تھے۔ ان صحابہ کی خامیاں وہ بتاتے تھے۔ کون لوگ؟ صحابہ اکرام کے دشمن صحابہ کی خامیاں بتا رہے تھے اور بتاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کا مفہوم بھی آگے یوں ہی سمجھ آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ صحابہ کی خامیاں تلاش کر کے، وہ جو پچھلے زمانے میں انہوں نے کی تھی، وہ تلاش کر کے صحابہ کی خامیوں کو بیان کرتے تھے کہ ان میں تو یہ خامیاں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مقام والے لوگ ہیں۔ تو وہ گناہ صحابہ اکرام کے گنواتے تھے پچھلے زمانے کے۔ یہ جو آج کل بھی لوگ صحابہ کے گناہ گنواتے ہیں نا، کہ فلاں صحابی نے فلاں گناہ کیا، فلاں صحابی نے، یہ اپنے باپ داداؤں کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کے بڑے باپ داداؤں نے حضور علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان میں تو یہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا جب لوگوں نے صحابہ کے گناہ گنوائے اور اشارے کیے کہ یہ ان لوگوں میں خامیاں ہیں، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے۔ اللہ نے پھر صحابہ پر جب انگلیاں اٹھی تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا راستہ دیا، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ اللہ نے دیا ہے۔ اس آیت میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دے کر اپنی رحمت کو صحابہ کے لیے خاص کر دیا، اور ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا۔ اور صحابہ کو، جب صحابہ اکرام کو کچھ پریشانی سی ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھی اسی آیت میں تسلی دے دی، اور
جیسے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام، اچھا جب صحابہ اکرام پریشان ہوئے تو انہوں نے عرض بھی کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے لوگ اس طرح کے گناہ جو ہمیں یاد دلاتے ہیں، واقعی ہم نے جو پچھلے زمانے میں گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے زمانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے وہ معاف۔ اسی حدیث کوئی آپ اسی آیت میں، اس آیت کے مفہوم میں، اس آیت کے ترجمہ میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ آیت صحابہ اکرام کے بارے میں، اور یہ حدیث یہی مفہوم ہے، اس حدیث اور اس آیت کے ترجمے کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں صحابہ کے لیے اپنی رحمت کو خاص کر دیا، آگے والے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے انہو من عامل منکم سوءا بجہالت، جن لوگوں نے اعمال کیے تم میں سے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فرماتے ہیں جن لوگوں نے تم میں سے اعمال کیے سوءا بجہالت، ایک ہوتا ہے علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جہالت ہوتی ہے۔ جہالت جب ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا تو جہالت ہوتی ہے، جب علم آتا ہے تو جہالت نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کے پاس پہلے علم نہیں تھا، پھر بعد میں علم آ گیا۔ اس جہالت میں ان لوگوں نے جو سوء عمل انہو من عمل، جو ان لوگوں نے اعمال کیے، منکم صحابہ مخاطب ہیں، اور سوء جو ان میں سے جہالت کی وجہ سے صحابہ اکرام میں سے جن لوگوں نے جو گناہ کیے یا جو ان سے خطائیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر تاب من بعدہ توبہ کی، جن لوگوں نے پہلے خطائیں کی تھی پھر اسلام کے بعد انہوں نے توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توبہ کا راستہ دیا کہ یہ راستہ ہے توبہ کا، اور اسلام لا کر صحابہ اکرام نے توبہ کی۔ اور ان کی توبہ کو کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ بیان فرما رہے ہیں، ان کی توبہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم تاب، پھر انہوں نے توبہ کی، واصلح اور اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو سجایا، بلکہ صرف انہوں نے نہیں سجایا، اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں دوسری صورت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو مزین کر کے ان کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا، ایمان کو مزین کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا، کتب علی نفسہ الرحمہ، ان پر اپنی رحمت کو صحابہ پر لازم کر لیا، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح فإنہ غفور الرحیم۔ وہ جو صحابہ اکرام کو پریشانی سی ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے جو پچھلے زمانے میں گناہ کیے ان کا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم نے توبہ بھی کی ہے، اپنی اصلاح بھی کی ہے، اور فرمایا ان کے بعد اب میرا کام کیا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، میری بخشش بھی تمہارے لیے ہے اور میری رحمت بھی تمہارے لیے ہے۔ اب اس آیت میں سے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام علیکم ربکم علی نفس الرحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جس طرح ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور رحمت خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما رہے ہیں کہ علی نفس الرحمہ، ان کے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت لازمی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جو مانتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، جو نہیں مانتے ان پر
لعنت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ انہو، اور صحابہ جس طرح صحابہ اکرام ماننے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح رحمت کو حاصل کرنے میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح توبہ میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے بخشش کا بھی اعلیٰ مقام ہے، بخشش بھی ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام کے لیے رحمت ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کے دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جس طرح وہ صحابہ قرآن کی آیات کو ماننے میں اول ہیں اور اعلیٰ ہیں، اور صحابہ کے دشمن نہ ماننے میں اول اور اعلیٰ ہیں، اس گریڈ میں، یہ پاس ہونے والے میں، تابع داروں میں ان کا پہلا نمبر ہے، اور ان کا نہ ماننے والوں میں، نافرمانی کرنے والوں میں پہلا نمبر ہے۔ تو ان کا رحمت میں پہلا نمبر ہے، ان کا لعنت میں پہلا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں کہا کرتا ہوں، جس طرح ایک یہاں کے ایک جماعتی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہے یہاں پر ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ بندہ بھی جاہل سا بندہ ہے، لیکن ان کو کسی نے یہی آیت سکھلائی ہے۔ اس نے کہا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اصحاب النار، آگ والے صحابہ پر علیہ باللہ آگ ہوتی ہے۔ اس نے ایسے کہا، میں نے کہا یار ان لوگوں کو انہوں نے صحابہ بھی سمجھا ہے، اصحاب نکال کے دیا ہے، اور آگ کا لفظ دیا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اس کو اگر میں آیت کے ترجمے سے یا علمی انداز سے سمجھاؤں گا یہ نہیں سمجھے گا۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے اس پڑوس میں آگ کون چلاتے ہیں؟ آگ والے یہی ہوتے ہیں، یہ آگ پر ماتم وغیرہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی جو اللہ نے فرمایا اصحاب یعنی والے، نار یعنی نار والے، آگ والے، تو میں نے کہا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ نے اس آیت میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، تمہارے باپ دادا بھی اس طرح کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کا تذکرہ کیا ہے۔ اور صحابہ کے لیے تو اسی آیت کے آگے والی آیت نہیں ہے کہ اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جس طرح اس آیت میں اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے صحابہ کے لیے ہے، اور اس آیت میں اللہ کی جنت ہمیشہ کے لیے ہے، اور صحابہ کے دشمن کے لیے اس آیت میں ہمیشہ کے لیے نار ہے، اور اس آیت میں صحابہ کے لیے ہمیشہ کے لیے رحمت، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے لعنت، صحابہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح میں نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی پورے قرآن مجید میں اکثر ذکر فرماتے ہیں کہ ایک اگر آیت میں کافر کا تذکرہ ہے تو دوسرے میں مسلمان کا، ایک میں اگر جنت کا تذکرہ ہے تو دوسری آیت میں جہنم کا، ایک رکوع میں اگر جہنمیوں کا تذکرہ ہے تو آگے والے رکوع میں جنتیوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دو راستے بتاتے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ دونوں راستوں میں سے پھر ہم جس راستے پر، دونوں راستوں کی منزلیں بھی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی منزل ہے، اور جہنم جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب جو ہیں وہ حضور اور علیہ السلام کے نافرمان اور ان کی اور قرآن کی نافرمانی کرنے والوں کا راستہ ہے، اور یہ ہے صراط الذین انعمت، یہ ان کے تابع داروں کا، صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ تو صحابہ اکرام ایک صحابہ کا راستہ ہے اور دوسرے صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے۔ جو صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان بھی اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ایمان بھی وہی معتبر ہے اور اعمال بھی وہی معتبر ہیں، صحابہ والے اعمال معتبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی صحابہ اپنی رحمت کو صحابہ کے لیے خاص فرمایا ہے، اور صحابہ کی توبہ کی قبولیت اور صحابہ کی توبہ کو بیان فرمایا، ان کی اصلاح کو بیان فرمایا، اور اپنی رحمت کو ان کے لیے، اپنی بخشش کو ان کے لیے بیان فرمایا۔ کتب علی نفس الرحمہ بھی صحابہ، انہو غفور الرحیم بھی صحابہ کے لیے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں جو ہے انعمت علیہم جو ہے
یہ وہی صحابہ ہیں. ہم نماز کی ایک ایک رکعت میں کہتے ہیں اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا. یہ انعمت علیہم والے یہی لوگ ہیں. رحمت بہت بڑی نعمت ہے اور بخشش بہت بڑی نعمت ہے. آگے میں رحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ رحمتیں نعمتیں جو ہیں یہ صراط الذین انعمت، ہم اس میں جو ہے دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور اگلی آیت جس طرح اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم ولا الضالین ایک دو راستے بتائے. اس دو راستے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی بتائے ہیں، ایک جنتیوں کا ایک جہنمیوں کا. اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم صحابہ کرام والے راستے پر چلائیں، انبیاء کرام اور صحابہ کرام والے راستے پر چلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے غضب والے راستے سے بچائیں اور ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیں.